وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ خوف حق الفت احمد کو نہ چھوڑے اکبر، خوف حق الفت احمد کو نہ چھوڑے اکبر، کہ منحصر ہے انہی دو لفظوں پر سالہ اسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ پر ایمان والوں کو یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، گویا کہ رحمان کا خطاب ہے اپنے بندوں کی طرف۔ کچھ دن تعلیم بند تھی، اس لیے کہ میری تعلیم جو ٹیپ کرنے والے ہیں، ریکارڈ کرنے والے ہیں، ہمارے بیٹے محمد زکریا، وہ کچھ دن کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے تھے، اس لیے تعلیم بند تھی۔ پھر انشاءاللہ تعالی آج سے یہ تعلیم کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ شیخ الہند کہتے ہیں، بلکہ وہ شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ الکل تھے۔ وہ انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اور بڑی محنت سے لکھا۔ مالٹا کی جیل کے اندر 4 سال رہے، بہت نحیف اور بہت کمزور تھے۔ مالٹا کی جیل میں قرآن کریم کا یہ ترجمہ لکھا، اور وہاں سے جب آزادی ملی تو دیوبند تشریف لائے۔ جب دیوبند تشریف لائے تو علماء کا ایک مجمع آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ہم تو مالٹا کی جیل سے ہم نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ علماء کا مجمع ہماتن آپ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کون سے 2 سبق ہوں گے جو آپ نے جیل سے سیکھ کر آئے اتنے بڑے عالم نے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی حیثیت سے کیوں آج مسلمان محروم ہیں، آج مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہیں۔ ایک قرآن کریم کا چھوڑ دینا، دوسرا ان کا آپس میں اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں، یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی جو ہے، باقی زندگی کو اس کام کے لیے صرف کروں گا۔ قرآن کریم کا لفظاً اور معنی کو عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کا مکاتب ہر بستی میں قائم کیا جائے، اور بڑوں کو عوامی درس قرآن کریم کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور امت کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کی باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر بھی برداشت نہ کیا جائے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عزم لے کر واپس آئے اور فرمایا قرآن کریم کو تعلیم کو عام کیا جائے،
اور فرمایا ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر شہر میں قرآن کریم کی ترجمے کی اس کے معنی اور مفہوم کو ہر ایک کو سمجھایا جائے۔ آج مسلمان جن بلاؤں میں مبتلا ہے، جن حادثات سے دوچار ہے، اگر غور و فکر سے اور بصیرت سے کام لیا جائے تو ان کے پریشانی کے اور تباہی کے سب سے بڑا سبب یہی ہے، یہ دو سبب ہے، ایک قرآن کریم کو چھوڑ دینا اور دوسرا آپس میں لڑنا اور جھگڑنا۔ حقیقت میں آج امت قرآن کریم سے بہت دور ہو گئی، تعلیم کے اعتبار سے بھی اور قرآن کریم پر عمل کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں شوق نصیب فرمائے اور فکر بھی عطا فرمائے، ہم خود بھی قرآن مجید کو اور اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کرے اور اپنے بچوں کو بھی وابستہ کرے۔ ہماری آپس میں جنگ و جدال اور فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے ہماری طاقت بھی ٹوٹ گئی ہے، ہماری قوت بھی ٹوٹ گئی ہے۔ تو شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر مختصر ہے مگر بڑی زبردست اور بڑے جامع ہے، بڑے تحقیق سے لکھی ہوئی۔ تو اس آیت کا ترجمے پر ایک جملہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ ایسا جملہ ہے کہ دریا کو سمندر میں کوزے کے اندر، دریا کو کوزے میں سمو دینا، بھر دینے کے برابر ہے۔ فرمایا اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائے، ظاہراً بھی اور باطن کے اعتبار سے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے صرف احکام اسلامی کا اتباع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا قلب اور قالب، ہمارا جسم سب کے سب شریعت کے تابع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو پسند آئے اور اس کو قبول کر لو، اور جو پسند نہ آئے، جو اپنی خواہشات کے موافق نہ ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی میں اسی پر کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔